ابھی $600 ملین کا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے 6.3% پہ ڈالر بیسڈ لون لے لیا ہے. $20 ملین سال کے تو صرف انٹرسٹ میں پے کریں گے. یار کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ کیا ہو کیا رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ چاہتے کیا ہیں یار؟ مطلب $600 ملین کا 6.3% پہ آپ نے لون لے لیا ہے. مذاق ہے کوئی؟ جس ملک میں غربت کی حالت یہ ہے اس میں آپ نے $600 ملین کا ڈالر بیس لون لے لیا ہے اور سکون سے بیٹھے، اور ادھر $40 ملین کا پلین خریدا جا رہا ہے. $40 ملین کے مذاق ہوتے ہیں یار ہمارے جیسے غریب ملک کے لیے. السلام علیکم پیارے ناظرین ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈائچ آفیشیل اور میں مطلوب ڈائچ آپ سے مخاطب ہوں. جناب کیا کریں کہ مغل شہنشاہ اس وقت اقتدار پہ، پاکستان کے اقتدار پہ قابض ہیں. پنجاب کے اقتدار پہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بجائے اس وقت جو مغل شہنشاہ ہیں، جو مغل بھی محمد شاہ رنگیلے تک سب اچھا چل رہا تھا، لیکن محمد شاہ رنگیلے نے جو اس کا بر صغیر کا حال کیا، بر صغیر پاک و ہند کا حال کیا، جو حال ان محمد شاہ رنگیلے نے اس وقت کی تخت دہلی کا کیا تھا، وہی حال پنجاب کا اس وقت ہماری سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں. اور ان کے شوق دیکھیے، ان کے احکامات دیکھیے، حکم دیکھیے، ان کی سروس دیکھیے. ان کے ایک طرف وہ ابھی شاید وہ خود طے نہیں کر پا رہی تھی. بچپن میں ان کی خواہش تھی جب اسکول میں اسٹوڈنٹ تھی میں ڈاکٹر بنوں گی، وہ لائق تو اتنی نہیں تھی، کوالیفائی نہیں کر سکی. پھر ان کا باپ جو اس وقت چیف منسٹر بن گئے تھے حادثاتی طور پہ، تو ان کو جناب پھر ان کا وہ شوق بھی، انہوں نے داخلے بھی دلوائے، پھر وہ جہاں جاتی تھی وہاں داخلہ بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کو آیا کہ میں یہ کروں گی، وہ جیسے جیسے بھی ان کے ذہن میں آتا گیا نا، وہ باپ اچھا شریف آدمی تھا، اس نے بچی کے سارے شوق پورے کیے. اب بچی کے شوق اتنے بڑھ گئے ہیں کہ باپ اس کو پیچھے رہ کے دیکھتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ شاید یہ بچی میں نے خود بگاڑی ہے. یہی وجہ ہے نا. اور وہ بیچارہ 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہنے والا بندہ یہ سوچے کہ اب بیٹی کی ڈیمانڈ جو جہاز ہو گئی ہے، اڑنے والا جہاز ہو گئی ہے، اور وہ جناب وہ لگژری جہاز، اس کو کوئی کارے کو، اور تو زمانہ ہی کاروں کا نہیں نہ رہا. اب تو وہ جناب شو کرنا چاہتی ہے کہ میں گلف کے عمرہ جیسی عمارت رکھتی ہوں. اور پھر ساتھ میں جب خادمائیں، جب ان کے جو مشیر ہوتے ہیں، جب ان کے جو مشورے دینے والے بیربل ملا 2 پیادے ان کے ساتھ ہوں، جب عظمہ بہاری اور مریم اورنگزیب جیسی خواتین ان کے ہم رکابی میں ہوں، تو وہ پھر اس سے آپ اس وزیر اعلیٰ سے، اس سی ایم سے آپ کیا توقع کریں گے؟ یہ تو اور یہی وجہ ہے کہ پورا ملک اس وقت ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے. اس وقت جناب ایک طرف تو ہماری حکومت نے $600 ملین، پنجاب حکومت نے $600 ملین، روپے نہیں US کی بات کر رہا ہوں، اور 1 ملین کا تقریباً 30 کروڑ پاکستانی بنتا ہے. تو $600 ملین کا انہوں نے قرضہ لیا ہے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے. اور اس قرضہ لینے کے بعد جناب وہ کبھی ادھر نجائز تجاوزات گرا رہی ہیں، انکروچمنٹ گرا رہی ہیں، کبھی یہ کر رہی ہیں، کبھی سڑکوں، کبھی لاہور کو پیرس بنا رہی ہیں، کبھی لندن بنا رہی ہیں، کبھی لاہور کو سوئٹزرلینڈ بنا رہی ہیں. تو وہ جناب وہ سارا پیسہ وہ مطلب اس طرح ہی وہ کہتے ہیں نا جس طرح آیا اس طرح ہی ٹوٹ جاتا ہے. آیا تو بڑی آسانی سے ہے، سائن کیے، قرضہ مل گیا، اب اس پیسے کو اڑاؤ $600 ملین کو. لیکن اب جب واپس کرنا ہے، واپس کس کرنا ہے؟ پنجاب کی عوام نے، پنجاب کے اس غریب عوام نے
اپنے خون سے یہ پیسہ واپس کرنا ہے، اور خون بیچنے سے بھی اتنا پیسہ واپس نہیں ہوگا، میں آپ کو بتاؤں. اور یہ کتنے پرسنٹ پہ؟ 6.3، جبکہ مارکیٹ ریٹ اس وقت 2.1 2.2، یعنی پہلے تو قرضہ ہی 4% کے مہنگا لیا، جو کہ یعنی 3 گنا زیادہ ہے. ایک عام ریٹ جو مارکیٹ ریٹ ہے اسے 3 گنا زیادہ ریٹ پہ وہ قرضہ لیا. اور پھر جو جناب گلف اسٹریم کمپنی سے کا بنایا ہوا جو اسرائیل کی کمپنی ہے، ان کا وہی اربوں کو سارے پرنسز اور شہزادے اور ان کو وہی جہاز سپلائی کرتے ہیں، لگژری جہاز ہوتے ہیں، وہ G150 سے لے کے G750 تک ان کا مطلب وہ طیارے ہیں، پرائیویٹ طیارے، لگژری طیارے. وہ میں نے دیکھے مثلا کئی پروگرام میں اس پہ جب ریسرچ کر رہا تھا تو اس پہ مبشر لقمان سمیت مختلف لوگوں نے اس پہ ولاگ کی ہے. تو میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اگر جب یہ کام 2 ملین میں بھی ہو جاتا تھا تو پھر یہ 70 سے 80 ملین کا طیارہ خریدنے کا کس نے مشورہ دیا؟ اور اگر اس میں بھی یہ 10 سے 12 سال پرانا طیارہ ہے، اس کی مینٹننس پہ $5 ملین جو ہے وہ خرچہ آئے گا اس کا مہینے کا. $5 ملین کا خرچہ اس کا مہینے کا ہے. تو یہ سالانہ خرچہ ہے اس پہ. تو اس $5 ملین کے 1.5 ارب روپیہ بنتا ہے صرف اس کے مینٹننس پہ. یعنی اس کا کبھی وہ پمپ چینج کرنا ہے، کبھی اس کی کوئی چیز چینج کرنی ہے، اکارڈنگ ٹو ایویشن آپ کو کرنی پڑتی ہے. اب آپ اس اتنے خرچے والا آپ کو پائلٹ رکھنا ہے، ایک آپ کو انجینئر ہمہ وقت رکھنا ہے، ایک آپ کو ٹیکنیشین ایک ہمہ وقت رکھنا ہے، پھر آپ کو سروس سٹاف چاہیے، پھر آپ کو کلیننگ سٹاف، ہر چیز، پھر اس کی حفاظت کے لیے ہینگر بنے گا، سارا کچھ. تو یہ تو سارا خرچہ کس پہ جائے گا؟ پنجاب حکومت پہ. کیا پنجاب حکومت کے کوئی تیل نکل آیا، کوئی سونا نکل آیا، کوئی پنجاب حکومت پلاٹینیم نکل آیا؟ پنجاب حکومت کے پاس ایسا کون سا چھپا ہوا خزینہ تھا جو پنجاب حکومت نے نکال لیا راتوں رات، اور اب ہم نے عرب شہزادوں کی طرز پہ یا ان کی روش پہ ہم نے جناب گلف اسٹریم کمپنی جو اسرائیل کی جو تل ابیب میں تھی، اب کیونکہ عربوں نے انہوں نے کہا کہ یار ادھر سے طیارے آئیں گے تو ہمارے ملک میں لوگوں کے اندر اشتعال بڑھے گا، تو انہوں نے اسرائیل والوں نے اس کی ایک کمپنی کی برانچ رجسٹرڈ کرائی امریکہ میں. اب یہ بنتا ہے اسرائیل میں، امریکہ پہنچاتے ہیں، امریکہ سے پھر سپلائی ہو کے وہ گلف کے شہزادوں کو یا اپنے کسٹمر کو وہ طیارے بھیجتے ہیں پوری دنیا میں. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی وہی طیارہ استعمال کر رہے ہیں جو اسرائیل کا بنا ہوا ہے. تو جناب اس طرح یہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں فلاں اسرائیل کا جانتا ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، عمران خان ہے، پیپل پارٹی جو ہے اسرائیل کی، وہ تو پیپل پارٹی جیسی بھی ہے، وہ تو بلاول صاحب زرداری صاحب طیارہ تو وہ اس کا ہی لے کے ملک ریاض کا یا میاں منشا کا لے کے استعمال کرتے ہیں، اپنا وہ طیارہ نہیں استعمال کرتے، نہ وہ اس قسم کی بظاہر عیاشی نظر آنے والی وہ نہیں کرتے. تو اس طرح آپ تو محترمہ ابھی جمعہ 8 دن آپ سیاست میں وارد ہوئی ہیں، آپ نے سیاست کو کیا سے کیا سمجھ لیا ہے. آپ نے سمجھ لیا جیسے وہ کیا نہیں کہتے کہ بندر کے ہاتھ میں تلوار آ گئی تو پھر آگے پوری فوج کا خیر نہیں. تو اسی طرح پاکستان کے یہ حالات ہیں. آپ نے $40 ملین کا اب اس میں طیارہ جو خرید لیا ہے اسے اسرائیل سے، اب اس طیارے کی ہر سال آپ چلائیں نہ چلائیں اس کی مینٹننس پہ خرچہ آنا ہے، ورنہ ایویشن اس کو فضا میں اڑنے ہی نہیں دے گی، انجن سٹارٹ نہیں کرنے دے گی. پھر اس کے بعد اگر آپ نے یہ طیارہ جو ہے یہ جناب لے لیا ہے تو اس میں اگر یہی کام آپ کا $2-3-4 ملین میں ہو سکتا تھا، یہ $40 ملین کا طیارہ آپ نے کیوں خریدا؟ $40 ملین کا طیارہ آپ نے خرید کے، تو اب اس میں جو جن لوگوں نے جس بیوروکریسی نے جس وہ جو ہے ہماری عظمہ بہاری صاحبہ، وہ ان سب نے جو کمیشن جو دیہڑی لگائی ہے وہ بھی پنجاب کے عوام پہ کہتے ہیں وہ اتنی بڑی دیہڑی ہے کہ آپ اندازہ کریں نا، $40-45 ملین کی ایک مطلب سودا ہوا ہے. اس میں
اگر یہ 5-7-10% بھی کمیشن لے جاتے ہیں تو پھر آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ انہاں دیاں تے کہ پوری نسل دیاں روٹیاں بن گئیاں جنہیں بھی یہ انوالو ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ جناب اس کے اندر اور بھی بہت سی رپورٹیں ہیں. آپ ذرا اس کو ایک نظر میں پسند کروں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا کچھ رپورٹس دیکھ لیں پھر آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنی ایئر لائن بنا رہے ہیں اور یہ وہاں پہ بھی شاید استعمال ہوگا. ورڈز ٹو دی افیکٹ. یہ 15 سیٹر جہاز 16-17 سیٹر جہاز اگر آپ اس میں سے نکال دیتے ہیں تو وہ کون سی ایئر لائن میں چلے گا؟ چلے مجھے یہ بھی بتا دیں. آتے ہیں تو گلف اسٹریم کے کئی ماڈلز ہیں. سب سے چھوٹا جو ان کا وہ گلف اسٹریم 100 ہے, پھر 180 تھا, میں خیال ہے 180 تو انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا, پھر 200 تھا, پھر 300 بھی 280 نہیں 300 اور پھر 400 اور پھر اس کے بعد یہ سپر مڈ سائز ان کا جو جیٹ ہے وہ یہ 5 سے شروع ہوتا ہے ان کا. اور یہ ٹرانس اٹلانٹک ہے جیٹ کہ ٹرانس کانٹیننٹل ہے یہ کہ آپ ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ جو ہے اس میں جا سکیں وداؤٹ فیول اسٹاپ اوور. اس کے بعد G600 ہے. 550 جو ہے یہ پرائم منسٹر کا بھی یہی پلین ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان یوز کرتے ہیں, وہ بھی گلف اسٹریم 550 یوز کرتے ہیں. پھر 600 ہے. اب ان کا نیا آیا G800 تو بڑا کمال کا. آن دا ہول یہ ایک بہت برا فیصلہ ہے. آن دا ہول یہ ایک بہت غلط فیصلہ ہے. یہ میں مارجن دے سکتا ہوں کہ چیف منسٹر واز مس گائیڈڈ. یہ میں مارجن دے سکتا ہوں کہ چیف منسٹر کا اس میں ان پٹ نہیں ہے. لیکن یہ میں نہیں مارجن دے سکتا کہ جن لوگوں کا اس میں ان پٹ ہے ان کے کھانچے نہیں ہیں, کیونکہ خریداری سے لے کے ہر مینٹننس کے اوپر پورا سال ہر سال جب تک یہ ہے تب تک کے کھانچوں کا بازار گرم رہے گا. دیٹ از دی ایشو. آپ کو $1.5 ملین تو دیکھا جناب آپ نے. پھر ابھی دیکھیں کہ اس ملک میں اس صوبہ پنجاب میں جتنے مکانات گرائے جا رہے ہیں, خود میتراولی میں میرے شہر میں جناب اس کو اکھاڑ کے اس کو غزہ بنا دیا, بمباری کر کے اس کی سڑکیں بنانے آئے تھے اور سڑکیں بنانے کے چکر میں پورا گاؤں تباہ کر کے چلے گئے. اور وقت بدلے گا. پھر یہ جہاز خریدتے پھرے. جہاز پہلے تھوڑے تھے. ہر کالج کے اسکول کے باہر اسکول کے اندر بھی لڑکیاں تک اب جہاز بنے ہوئے ہیں, لڑکیاں لڑکے. تو جہاز باہر سے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ملک کے اندر سے تو پہلے جہاز جو ہے ان کو صحیح کرو یا ان کو استعمال کرو. جو عوام کو ڈرگ پہ لگایا ہوا ہے, منشیات پہ لگایا ہوا ہے, انکروچمنٹ ختم کرنے سے پہلے منشیات ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جناب گلف اسٹریم کمپنی کے ساتھ آپ نے اسرائیلی کمپنی کے ساتھ جہازوں کا معاہدہ کر لیا. اب ہمیں ذرا یہ تو بتائیں کہ اسرائیلی ایجنٹ کون ہے. پھر اس کے بعد جناب آپ کے ایک مشہور مثال ہے, بڑی محاورہ پنجابی دا, ان اردو چ بیان کر رہے ہیں, پنجابی چ بہت سخت ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے پچھواڑے میں کچھ نہیں ہے تو پھر اڑتے ہوئے کووں کو آپ آوازیں کیوں دے رہے ہیں دعوتیں خاص کی کہ آئیں ہمارے پاس آئیں, جبکہ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. جب آپ قرض لے کے $600 ملین کا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے آپ نے قرضہ لے کے تو اسے آپ سڑکیں بھی بنوا رہی ہیں, اسے آپ کالجز بھی بنوا رہی ہیں, اسے آپ جہاز بھی خرید رہی ہیں. ایک غریب صوبہ, غریب ملک, وہ غریب صوبہ تو وہ وزیر اعلیٰ جیڑی ہے وہ محمد شاہ رنگیلے جیسیاں عادتاں نے وہ زیب دینا ہے. یہ زیب نہیں دیتا. اس لیے اگر عقل ہو تھوڑی کا بندے کا دماغ کا کام کرتا ہو, اور پھر آپ نے $40 ملین کا 12 سال پرانا کاغذات کے ڈاکومنٹری کے مطابق 12 سال پرانا آپ نے طیارہ لے لیا, یعنی جو اپنی کئی ہزار گھنٹے چل چکا ہے. اب آپ کے یہ پاکستان کے یا پنجاب کے میں اس کو ویسے کسی چوک میں کھڑا کر دیتے, جہاز چوک ایک نواں بن جاتا. اور آپ نے جس طرح اس ملک کے عوام کے جس طرح اس پنجاب کے عوام سے کڑوال کیا, اب ازمہ بہاری تو دیہڑیاں لگا کے بعد میں جس طرح وہ فرزانہ راجہ گئی, یہ بھی کسی بعد کے ملک میں جا کے سیٹل ہو جائے گی. تو پنجاب کے عوام کیا کریں گے؟
कैसे वो अपना कर्जा ही उतारते रहेंगे, यानी बेटे का कर्जा बाप, बाप का कर्जा दादा, दादा का कर्जा परदादा, यानी हम नस्ल दर नस्ल इस कर्जे को उतारते उतारते थकते खुद कब्र के मकीन हो जाएंगे। लेकिन आपकी ये याशियाँ हमें अफोर्ड करना पड़ेगी, आपकी याशियाँ, आपके लौ लश्कर, आपके वो जनाब, आपकी ख्वाहिशात, आपके 50 गाड़ियाँ आगे, 50 पीछे, 50 लेफ्ट राइट, ये आपका तो एक आप अल्लाह करता कि आप कहीं मुग़लों में के दौर में पैदा होती, ताकि आपकी किसी शाहजहां और शाहजहां के, औरंगज़ेब के, अकबर के यहाँ पैदा होती। चलो हमारा पंजाब तो बचा था आपकी, उस वक्त तो मुतहदा हिंदुस्तान का पैसा लग रहा था ना। आज आप गरीब पंजाब को आप तबाह बर्बाद करने पे तुली हैं। कोई गली, कोई मकान, इंक्रोचमेंट है, गलत बात है। लोगों को मौका दें, उनके साथ कुछ ले दे के, उनको वो बेचारे के, अब जिन्होंने उनको मकान बेचे हुए हैं, जगह बेची हुई हैं, वो तो मार खप गए। अब ये बेचारे उनको कहाँ से ढूंढे, उनकी औलादों से कैसे मांगे कि तुम्हारे बाप दादा से ये मकान खरीदा था, अब ये इंक्रोचमेंट में साबित हो रहा है, हमें पैसे वापस करें। इस मुल्क में क्या हंगामे नहीं बढ़ेंगे? पहले अदालतों के पास टाइम नहीं है, अब फौजदारी केस और सारे ये कत्लो गारत जो कुछ भी होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? या तो आप जिसको बेदखल करना है, जिसका घर गिराना है, जिसकी दुकान गिरानी है, जिसका होटल गिराना है, उसको कंपनसेट करेंगे। उसको कुछ थोड़ा सा, क्या उसने पाकिस्तान में पैदा होके कोई गलती कर दी है? अगर नहीं की तो खुदारा आज भी समझिए। और जहाज़ों जैसी, लग्जरी जहाज़ों जैसी अय्याशी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप देख रहे थे मतलूब वड़ाइच ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।